کسی شخص سے اگر پوچھا جائے کہ تم اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ کہو تو وہ کہہ سکتا ہے میں کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، اس کے بعد میری تعلیم کہاں ہوئی. لیکن جب میں اپنی ذات پر نظر ڈالتا ہوں تو پیدائش کی بات کرنے سے میرے ذہن میں کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں عمر کے اس مرحلے میں داخل ہوا ہوں جہاں آخرت کی بات کی جاتی ہے، پیدائش کی بات نہیں کی جاتی ہے. پھر بھی برسبیل تذکرہ اگر میں یہ کہوں کہ میں قدیم شہر سری نگر کے ایک علاقے حول میں 4 مارچ 1939 کو پیدا ہوا، اس حساب سے میری عمر اب 82 سال سے بھی آگے گزر چکی ہے، اور اب تو یہی کہا جا سکتا ہے دم واپسیم برسر راہ ہے، عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. ان دنوں کا ماحول بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ میں نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول سے حاصل کی. ان دنوں کشمیر میں صرف 3 سکول مانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے. اسلامیہ ہائی اسکول جو راجوری کدل میں واقع تھا، وہاں عام طور سے اوسط گھرانوں کے مسلمان لڑکے تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کے ساتھ کرن نگر میں نیشنل سکول تھا جہاں پنڈتوں کے بیٹے طالب علم بن جاتے تھے، اور پھر تیسرا سکول تھا بسکو سکول، جہاں ہمارے سماج کے جو آسودہ حال گھرانے تھے ان کے بیٹے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اسی سکول سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کر کے یہاں یہ بھی کہوں کہ میں 10 سال وہاں رہا، تعلیم حاصل کی، لیکن کبھی فیل نہیں ہوا. یہ تھوڑی سی تشفی کی بات ہوتی ہے. پورے 10 سال میں نے مکمل کر لیے. اور اساتذہ کا میں ضرور ذکر کروں گا، کیونکہ ان کا ذکر نہیں کروں گا تو پھر میں انتہائی انگریٹفل آدمی ہوگا. اس سکول میں سب سے زیادہ بہترین تعلیم جو طالب علموں کو دی جاتی تھی وہ پنڈت ماسٹر تھے، کشمیری پنڈت جو ہمیں پڑھاتے تھے. آج بھی ان کے نام یاد ہے، پنڈت شبو ناتھ، پنڈت رگھوناتھ، اور بھی کئی لوگ. میں یہ مقابلہ نہیں کرتا کہ مسلمان اساتذہ ان سے کم تھے، لیکن پنڈت سکھانے والوں میں نے یہ وصف دیکھا کہ وہ سکول کے احاطے میں داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو ایک ٹیچر سمجھتے ہیں، اور کوئی ان کے ذہن میں اور کوئی خیال نہیں رہتا ہے. لیکن مسلمان بھی تھے ہمارے بہت برگزیدہ استاد مولانا غلام نبی مبارکی، جو ہمیں عربی پڑھاتے تھے، مولانا نور الدین جو جمعیت اہل حدیث کے سربراہ تھے، اور بھی کئی خدا کے بندے ہماری تربیت کرتے تھے. شاعری کی بات کا اگر میں اسی جگہ پر ذکر کروں تو مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ یہ پوچھیں گے کہ شاعری کب شروع کی، کیسے شروع کی. مولانا غلام نبی مبارکی نے رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہم سے سوال کیا، میں 9ویں جماعت میں تھا، وہ عربی پڑھاتے تھے، کہ آپ میں کسی کو شاعری کرنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ کچھ کتابیں ہم نے پڑھی تھی وہاں اردو میں، شاعری کی کتابیں. خاص طور سے اس دنوں جو محبوب ترین کتاب تھی ہماری وہ تھی مسدس حالی. تو میرے ذہن میں بھی یہ آیا کہ میں بھی شاعر بنوں. تو انہوں نے ایک بحر ہمیں دی، کہا اس بحر میں آپ مصرے لکھیے، 2-4 مصرے اردو میں، اس کے آگے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. کئی میرے ہم جماعتوں نے کوشش کی. آج میں اس کو تختی بھی کر سکتا ہوں، اس وقت تختی کا مطلب بھی نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. فول 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 فول. اگلے روز میں آیا تو میں نے ایک مصرع ترتیب دیا، جوانی مجھے ہے بہت ہی عزیز. یہ میری شاعری کا بسم اللہ ہے. تو مولانا مبارکی نے کہا آپ شاعری کر سکتے ہیں، لیکن باقی جتنے آپ کے یہ ہم جماعت ہے انہوں نے اس بحر کو قابو میں نہیں رکھا ہے.
پھر دن گزرتے گئے اور آگے کی باتیں بہت سی باتیں چھوڑنی پڑیں گی کیونکہ اب کچھ نام بھی یاد نہیں رہتے ہیں۔ وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد میں ریڈیو میں ملازم ہو گیا ایز نیوز ریڈر۔ 19 لوگ تھے انٹرویو کے لیے، جن میں آپ جانتے ہوں گے ان کو، اب دونوں ہمارے پاس نہیں ہے، بھگوان کے پاس چلے گئے ہیں، امیش کول اور مکھن لال بیکس۔ لیکن ان 19 میں سے صرف مجھے کو منتخب کیا گیا کیونکہ میری آواز بہت اچھی تھی۔ اب تو وہ آواز نہیں رہی، اب بگڑ گئی ہے، اور میں نے نیوز پڑھنے کا، ریڈیو سے نیوز پڑھنے کا جو ہنر سیکھا تھا، وہ اس وقت سارے دنیا میں مشہور 2 نیوز ریڈر تھے لاہور ریڈیو اسٹیشن کے، شکیل احمد اور انور بہزاد۔ انور بہزاد جب نیوز پڑھتا تھا اردو میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے۔ ریڈیو میں 4-5 سال کی ملازمت رہی، اور خدا کا شکر ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ادبی دنیا میں سیکھنے کا اور ان تک پہنچانے کا، وہ اسی ریڈیو کی برکت سے ملا، جہاں میں نے نابغہ روزگار جیسے ادیب ان کی صحبت میں رہا، ان کی تربیت میں رہا۔ میر غلام رسول نازکی، غلام حسن اعجاز، شفیع شفائی، علی محمد لون، عبدالحق برق، اب سارے نام تو یاد نہیں آتے ہیں، ان کی تربیت ہوئی، اور پھر میں نے شاعری کی طرف اپنی شروعات کی۔ لیکن مجھے ایسا لگا کہ اگر میں شاعری کروں تو اپنی زبان میں کروں، کشمیری میں۔ اور ان دنوں بخشی غلام محمد وزیر اعظم تھے یہاں، انہوں نے جشن کشمیر کا آغاز کیا۔ جشن کشمیر میں موسیقی کے پروگرام ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے۔ مشاعرہ کمیٹی کا کنوینر بنایا نازکی صاحب کو۔ تقریباً ہر ہفتہ ایک نہ ایک مشاعرہ ہوتا تھا، اور اس وقت آج بھی میرے گھر میں ایک تصویر ہے اس وقت کی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے، جشن کشمیر کی۔ اس میں کتنے نام ہے یاد نہیں ہے، لیکن بہت سے چلے گئے۔ بخشی صاحب بیٹھے وہاں، حافظ بہادر علی خان جو مرکز کے وزیر تھے وہ بھی یہاں بیٹھے، علامہ انور صابری بیٹھے ہیں، دینا ناتھ نادم ہے، عبدالحق برق ہے، قیصر قلندر ہے اس تصویر میں، اور میں ناچیز بھی وہاں ایک جگہ کھڑا ہوں۔ یہ تصویریں جو ہے یہ ایک دور کی یاد دلاتی ہے۔ آج کل تو خیر یہ چلن نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اس سے آگے بڑھ کے اب کیا کہیں، وہ ایک شاعر کا شعر ہے، عمر گزری ہے اسی دشت کی تنہائی میں۔ لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ میری عمر کسی دشت کی سیاہی یا تنہائی میں نہیں گزری ہے۔ میں جینے سے لے کے آج تک، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹو رہا ہوں، میں کبھی بیٹھا نہیں، اور شاید اسی اچھل کود کے نتیجے میں مجھے جیل بھی جانا پڑا۔ معلوم نہیں میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہوگا جو کسی کو پسند نہیں آیا ہوگا۔ 1958 میں مجھے گرفتار کر کے سینٹرل جیل بھیجا گیا، جہاں میں 2 سال رہا ایک نظر بند کی حیثیت میں۔ آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جیل بھیج دیا۔ اب یہ بات تو کچھ عجیب سی لگے گی کچھ دوستوں کو کہ آپ نے جیل کو پسند کیا۔ جی ہاں، اس لیے کہ اگر میں جیل نہیں جاتا تو اس وقت جو میری 35 کتابوں میں سے سب سے مقبول کتاب ہے، رباعیات عمر خیام کا کشمیری ترجمہ، وہ اسی جیل میں مکمل ہوا۔ فارسی میں نہیں جانتا تھا، تھوڑی بہت فارسی سیکھی تھی، لیکن وہاں 2 استاد مجھے ملے جنہوں نے مجھے فارسی سکھائی۔ ایک تھے مولانا محمد سعید مسعودی، اور دوسرے تھے حسام الدین بانڈے، جو بعد میں وزیر بھی ہو گئے اور بعد میں
ان کی جان بھی لی گئی. اور مولانا مسعودی نے میرے لیے مولانا عبدالسلام ندوی کی مشہور کتاب خیام دلی سے منگوائی میرے لیے. اور جب میں نے وہ ترجمہ مکمل کیا تو مجھے تھپکی دینے لگے اور میری بہت تعریفیں کی. اس وقت اگر میری جتنی بھی کتابیں ہیں اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، کشمیری میں ہے، ان میں سب سے زیادہ مشہور ہے یہی عمر خیام کا ترجمہ. ترجمہ 200 روبائیوں کا ہے جن کو میں نے جیل میں ہی کمپلیٹ کیا. اور جب یہ چھپ گیا، اب تو اس کے 3 ایڈیشن چھپ چکے ہیں، تو میر غلام رسول نازکی نے فرمایا کہ غلام نبی خیال کا ترجمہ کئی جگہوں پر عمر خیام کے اصل سے بہتر لگتا ہے. پھر ایک اور پڑاؤ آ گیا زندگی میں کہ بخشی غلام محمد صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں جیل گیا تھا. جب میں جیل سے رہا ہوا تو اسی بخشی صاحب نے مجھ سے معافی مانگ کر مجھے کلچرل اکیڈمی میں نوکری دلوائی. اصولی طور یا قانونی طور اگر میں کسی مقدمے میں ملوث ہوں، اور مقدمہ تھا قتل کا مقدمہ، یعنی مجھے ایک قاتل کی حیثیت میں جیل بھیجا گیا تھا. یہ قتل کا مقدمہ بھی لمبی داستان ہے، رہنے دیجیے. درگاہ حضرت بل میں شیخ صاحب کی ایک تقریر کے بعد وہاں کچھ جھڑپ ہو گئی ان دو کے درمیان، جو پارٹیاں ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو بخشی صاحب کے بھائی بخشی عبدالحمید کا نوکر ایک محی الدین نام کا آدمی مارا گیا. اس قتل کے مقدمے میں ماجرا شماری کے لوگ، پولیٹیکل کانفرنس کے علیحدگی پسند لوگ اور کچھ مجھ جیسے ایسے ہی راہگیروں کو پکڑ کے جیل میں ٹھونس دیا گیا. ان پر قتل کا مقدمہ تھا اور بھی کئی دفعات ان پر لگ چکے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بخشی غلام محمد نے مجھ جیسے قاتل کے ملزم کو نوکری دلائی. میں اس لحاظ سے بخشی غلام محمد کو سلام کرتا ہوں. اور مرزا کمال الدین شیدا کو، جو اکیڈمی کے پہلے سیکریٹری تھے، انہی دنوں یہ اکیڈمی بن چکی تھی، میرے سامنے ہدایت کی کہ یہ غلام نبی جو ہے اس میں ایک شاندار مستقبل مجھے نظر آتا ہے، اس کا خیال رکھنا. اگلے دن مجھ سے کہا گیا کہ میں جوائن کروں. ان دنوں اکیڈمی کا دفتر کہیں اور پر تھا. اکیڈمی میں ظاہر ہے کہ مجھے لکھنا پڑھنا نصیب ہوا. اور ایک بات جو میرے ذہن میں بار بار آتی، میں اپنے دوستوں سے کہوں لیکن میں نے کہی نہیں اب تک، کہ اگر آپ کو دنیا بھر کا علم سیکھنا ہو تو ایک ہی کتاب پڑھیں آپ، اسٹوری آف سویلائزیشن بائی ول ڈوران. یہ 5-6 جلدوں میں لندن میں چھپی ہوئی کتاب ہے. ایسی کتاب تو میری نظر سے آج تک نہیں گزری، اسٹوری آف سویلائزیشن. اب بھی اس کا ایڈیشن چھپتا رہا. آج اس کے سارے ایڈیشنوں کی قیمت کوئی 10-12 ہزار روپیہ ہے. اب تو وہ عمر کے وہ دن نہیں رہے. میں چاہتا تھا میں منگاؤں لندن سے اور پڑھوں، لیکن اب پڑھنے کی بھی قوت نہیں ہے. اسی کتاب نے مجھے انسپریشن دیا جو میں نے بعد میں گاشر منار میں دنیا کے عظیم ترین 11 شاعروں پر مضامین لکھے، مختلف زبانوں کے شاعر، کیونکہ میں نے بیک گراؤنڈ میں ان کا کچھ پڑھا تھا. ول ڈوران کی کتاب میں مثلا یونانی زبان کا ہومر ہے، لیٹن کا ورجل ہے، اطالوی کا ڈانٹے ہے، عربی کا امرؤ القیس ہے، فارسی کا حافظ ہے، ٹیگور ہے، بنگالی کا اقبال ہے، اردو کا پشکن، روسی زبان کا گوئٹے، جرمن زبان کا. ظاہر ہے کہ ان کی زبانیں تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں نے پھر انگریزی سے استفادہ کر کے اس کتاب کو کشمیری میں چھاپ دیا، گاشر منار.
اس کے ساتھ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس میں 11 مضامین ہیں ان شاعروں پر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور اسے لکھنے میں مکمل کرنے میں پورے 11 سال لگے۔ 11 مضمون 11 سال میں مکمل ہوئے، اور بعد میں اسے 1975 میں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔